فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا وجه ذات ارتاج ولا لیل زاج ولا بحر صاج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اخرجاج ولا ارض ذات مہاد والصلاة والسلام على سید البری السراج المضی الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینة المدفون بأرض المدینة العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین مني وانا من حسین صلوات اللهم صل على محمد. واجب الاحترام سامعین، خداوند کریم آپ کی عزاداری کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہ گرامی کے دربار میں قبول فرمائے، پیغمبر خدا کو آپ پر راضی فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس انجمن کو آباد و شاد رکھے، ترقی عطا فرمائے، آپ لوگوں میں یونٹی پیار اور محبت عطا فرمائے. آپ کے جتنی دلی مقاصد ہیں خداوند کریم آل محمد کے وسیلے سے قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور جو لوگ اس مشن میں حصہ ڈالتے ہیں جب سے یہ سلسلہ چلا ہے خداوند کریم ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. حضور آپ بھی سن رہے ہیں اور لیڈیز تک بھی میری آواز جا رہی ہے، تو میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے اور یہ حدیث آپ کو یاد ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جو بچہ مومن رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر لحد کے جانے تک اس حدیث کو سنتا بھی ہے، یاد کرتا بھی ہے. یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کے ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کیونکہ میرا یہاں پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا یعنی مجھے موقع ملا ہے، میں آپ کا ممنون متشکر ہوں، خوشی ہوئی ہے آپ کی اس چھوٹی سی انجمن کو دیکھ کر، تو میں آپ کے حوصلے کو بھی بڑھا رہا ہوں. یقیناً آپ اس کو قائم رکھیں، یہاں ایک دن یقیناً اللہ کے حکم سے سلسل بن جائے گا. انسان کو کوشش کرنی چاہیے، چلتا رہتا ہے تو مدد اللہ کرتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے کام ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. صلوات حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، علماء سے سنی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر خدا کس شخص کے بارے کہہ رہے ہیں. ایک بچہ ابھی پیدا ہوا کچھ دنوں کا ہے اور اس کو ہاتھ پر
اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. تو یہ دو ہی جملے ہیں. اب حضور یہ کیا ہے، اس پر آپ اگر غور فرمائیں، پہلا جملہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیغمبر خدا کون ہے، رسول ہے. یہ بچہ کون ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے. فاطمہ کون ہے، پیغمبر کی لخت جگر ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر نانے سے نواسا ہوتا ہے، ہر شجر سے ایک فروٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ میوہ پیغمبر ہے، یہ رسالت کا ثمر ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. مگر جو دوسرا جملہ ہے برادران ایمان، اس میں بہت ڈیفیکلٹی ہے. اگر سوچا جائے ڈیپلی تو حضور یہ بہت خطرناک جملہ پیغمبر فرما رہے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آ رہی. کیا فرما رہے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی جو کچھ میں ہوں حضور وہی کچھ حسین ہے. جملہ یہ ہے، یعنی حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو دیکھنا ہے کہ جو فرما رہا ہے وہ کون ہے، کیا ہے. حضور وہ رسول ہے، فقط رسول نہیں، وہ نبی بھی ہے، فقط نبی بھی نہیں. وہ خاتم النبیین ہے، فقط خاتم النبیین نہیں. وہ دین اسلام جو آدم سے لے کر خاتم تک آیا اور جس کو کوئی نبی کمپلیٹ نہ کر سکا، اس دین کو یہ کمپلیٹ کر رہا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. تو حضور معلوم یہ ہوا دین بھی اس نبی پر ختم ہو رہا ہے، قانون بھی اس نبی پر ختم ہو رہا ہے. جتنی آسمانی کتابیں آئیں گی وہ بھی اس نبی پر ختم ہو رہی ہیں. قرآن لاسٹ کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. پیغمبر لاسٹ نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس کے بعد اسلامک لا جو آپ کا ہے حضور وہ کمپلیٹ ہے. اس کے بعد کوئی چیز نہیں آئے گی. اسی پر آپ نے ریسرچ کرنی ہے. اللہ کے رسول جی آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبوت آپ پر ختم ہے. پھر فقط نبوت نہیں، آپ سید المرسلین ہیں. اور پھر قرآن آپ کے بارے کیا کہہ رہا ہے؟ وما محمد الا رسول. یعنی کیا ہے اس کے میننگ؟ وما محمد الا رسول. یہ ما جو ہے نافیہ ہے، اس کے میننگ ہے ناٹ یا نو کا ہے. دونوں میننگ مراد ہیں کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے، محمد کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو وہ فقط رسول ہے. سمجھ میں آئے، مجلس سمجھ میں آئے، اس کے بعد انسان اس پر عمل کرے. تو قرآن مجید کی آیت ہے وما محمد الا رسول. محمد کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو فقط رسول ہے. تو معلوم ہے کہ محمد جب بولتے ہیں بطور انسان نہیں بول رہے، بطور عمومی آدمی نہیں بول رہے، بطور رسول بول رہے ہیں. کھانا کھاتے ہیں بطور رسول کھا رہے ہیں، اٹھتے ہیں بطور رسول اٹھ رہے ہیں، بیٹھتے ہیں بطور رسول بیٹھ رہے ہیں، کسی سے خوش ہوتے ہیں بطور رسول خوش ہو رہے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں بطور رسول ناراض ہو رہے ہیں، کسی کو محفل سے اٹھا دیتے ہیں بطور رسول اٹھا رہے ہیں، کسی کو دوش پہ بٹھا دیتے ہیں بطور رسول بٹھا رہے ہیں. تو جب ہے تو یہ جو جملہ پیغمبر نے فرمایا ہے یہ کوئی عام انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں فرمایا، نانا ہونے کی حیثیت سے نہیں فرمایا، نواسے سے پیار کی حیثیت سے نہیں فرمایا، کسی اور عنوان سے نہیں فرمایا، بلکہ بطور رسول فرما رہے ہیں. حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ کے رسول مان لیا حسین آپ سے ہے، آپ نانا ہے. لیکن یہ جو جملہ آپ نے کہہ دیا اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، میں کہتا ہوں آج پیغمبر نے اپنی پوری سیرت کو، اپنی پوری رسالت کو، اپنی پوری نبوت کو، اپنی پوری کتاب قرآن کو جو پیغمبر پر اتری ہے
حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی وہ بچہ جو ہے کل بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ آپ کہتے ہیں حضور ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیا بنے گا. تو معلوم یہ ہوا، اب ایک مثال دے دوں. ارے حضور آپ جو آج کل کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ شاعر مشرق تھا، کسی کو کیا پتا تھا؟ کل جب اس کا جنم ہوا تھا، ماں کی گود میں تھا، اس وقت بھی آپ کہتے تھے یہ شاعر مشرق ہے. قائد اعظم کو کیا کہتے تھے یہ قائد اعظم ہے؟ نہیں، پیدا ہوا اس کے بعد حضور اسکول گیا، اسکول جانے کے بعد حضور اس نے جوہر دکھائے، وکالت کے جوہر دکھائے، اس نے شاعری کے جوہر دکھائے، پھر لوہا منوایا، پھر آپ نے کہا یہ قائد اعظم ہے، پھر آپ نے کہا یہ علامہ اقبال ہے. کسی انسان کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا اس لیے کہ کل بڑا ہو کر کیا بنے گا. حضور یہ دنیا بڑی بہکی ہوئی ہے، یہ جوانی بڑی مستانی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں. حضور کیا کچھ ہوتا ہے؟ پھر انسان لازمی نہیں ہے کہ وہ برائی بھی کرے، دنیا کی لالچ میں آ کے جھک جاتا ہے، حکومتیں جھکا دیتی ہیں، دولت جھکا دیتی ہے، دوستی جو ہے وہ پریشان کر دیتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بری محفل میں بیٹھ کر اچھے لوگ تھے برے ہو گئے. حضور دباؤ پڑ جاتا ہے، پھر رشتہ داری کا دباؤ پڑ جاتا ہے، ماں باپ کا دباؤ پڑ جاتا ہے، دوستوں کا دباؤ پڑ جاتا ہے، سوسائٹی معاشرے اور کلچر میں انسان بہک جاتا ہے. ہاں آپ نے تربیت اچھی کر دی، لوکاپٹر اچھی کر دی، اب آپ ہی بتلا دیجئے کہ حضرت حابیل کو کس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا؟ قابیل نے کیا تھا نا. قابیل کس کا بیٹا تھا؟ آدم کا بیٹا تھا. خدا را بتلائیے آدم کی تربیت میں کوئی کمی تھی؟ اس وقت کوئی عام انسان بھی نہیں تھا، کوئی ڈرگ کا ماحول نہیں تھا، کوئی شراب کا ماحول نہیں تھا، کوئی جوئے کا ماحول نہیں تھا، کوئی ایسی سوسائٹی اور
یہ کس کا نواسا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ یہی ہے نا چیز، جب انسان کی عظمت بڑھتی ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے حضور کس فیملی کا ہے، اس کا باپ کیا ہے، اس کی ماں کیا ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کیا ہے۔ اب حضور آپ ہی جانتے ہیں رسول کا نانا کون ہے، خاتم النبیین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ یہ دنیا کا بیلنس ہے، یہ رسول کی قدم کی برکت سے ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ رحمت برس رہی ہے اور رحمت ہی بیلنس کا نام ہے۔ اب حضور اس عنوان میں میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں رسول کا دادا کون ہے، رسول حسین کا دادا کون ہے۔ حسین کا دادا وہ ہے کہ جو پورے عرب کے سامنے نہ جھک سکا رسول کی حفاظت کے لیے۔ اب حسین کی نانی کون ہے؟ حضور حسین کی نانی وہ ہے کہ جس کے بارے قرآن یہ کہتا ہے سب سے پہلے اس نے تصدیق رسالت دی عورتوں میں، اس کے بعد جس کے بارے قرآن کہتا ہے کہ خدیجہ کی دولت میری دولت ہے۔ خدیجہ کی دولت الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ اے رسول ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ خدا نہ بتلائیے، علماء کرام کو سنتے رہتے ہیں، ٹی وی بھی سنتے رہتے ہیں، خدا نہ بتلا دیجیے خداوند کریم نے آسمان سے خزانہ نازل کیا تھا، کر سکتا تھا۔ خدا اگر حکم دے دے تو ماؤنٹن گولڈ کا ہو سکتا ہے، مگر نہیں حضور کس کی دولت کو خدا نے اپنی دولت کہا ہے۔ ایک ہی ہستی مجھے دنیا میں ملی ہے حضور، دو ہی ہستیاں مجھے دنیا میں ملی ہیں، ایسی ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جس کے فعل کو خدا نے اپنا فعل کہا ہے، اور دوسری ہستی وہ ہے کہ جس کی دولت کو خدا نے اپنی دولت کہا ہے۔ ایک تو نبی کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، مگر دوسری ہستی جو ملتی ہے اس کا نام ابو طالب ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی۔ ارے خدا آسمان سے اترا تھا پناہ دینے کے لیے؟ نہیں نہیں حضور ابو طالب نے پناہ دی۔ تو جس کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہو، ارے ہے وہ حسین کا دادا ہے، اور جس کی دولت کو خدا اپنی دولت کہہ رہا ہو وہ حسین کی نانی ہے۔ حضور ایک جملہ کہہ دوں، پیغمبر خدا کی کتنی ازواج تھی، کتنی عورتیں تھی، کتنی امہات المومنین تھی، سب قابل رسپیکٹ ہے، ہم کسی کی انسلٹ نہیں کرتے۔ جب قرآن رسپیکٹ کے لیے کہہ رہا ہے ہم قرآن کے خلاف جائیں گے؟ مگر فرق ہے دوستو، جناب خدیجۃ الکبریٰ جو حسین کی سکی نانی ہے وہ بھی نانی ہے، امہات المومنین ہے، دوسری رسول کی زوجہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، زینب ہے، یہ ماریہ قبطی ہے، سب ہیں حضور، سب امہات المومنین ہے۔ مگر فرق ہے دوستو دونوں میں فرق ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جو اپنے گھر سے کھلا کھلا کر ام المومنین کہلائی، دوسری ازواج وہ ہیں کہ جو بیت المال سے کھا کھا کر ام المومنین کہلائی۔ جس نے سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، اس کا اگر نواسا کمزور ہو کسی کردار میں تو کہیں گے ہاں خدیجہ کا نواسا تھا، رسول کا نواسا تھا، ارے ابو طالب کا پوتا تھا، ارے حسین کی دادی کون ہے جس کو رسول ماں کہہ کے پکارتے تھے، اللہ اکبر، اور پھر حسین کا حضور باپ کون ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا۔ حضور دنیا میں کون ایسا شخص آیا، مجھے ایک مثال دے دو، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تمام علماء کو میں سلام کرتا ہوں، صبح شام شیعہ کے خلاف بول رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر حضور یاد رکھو ہمارے پاس، میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کا جواب دے دے، کون ہے جس کے بارے ملک نے آسمان پر ترانہ گایا ہو، لا فتح الا علی لا سیف الا ارے جنگ لڑنا اور بات ہے، جنگ لڑ کر ملک سے داد لینا یہ اور بات ہے۔ اب برات یہ حسین کا والد ہے، اور ماں کون ہے جو عصمت الطاہرہ کی ملکہ ہے۔ اب حضور بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ عظیم گھر میں بچے کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہے۔ آپ کہیں گے ایسی بات نہیں، اگر ایک شخص عالم ہے اور بہت مجتہد ہے، اس کے گھر اگر بیٹا ہے اور وہ عالم بن بھی گیا ہے تو حضور ڈیفیکلٹ ہے اس کے لیے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، کہنے کا کیا فلاں کا بیٹا ہے، فلاں مجتہد کا بیٹا ہے۔ آگا کوئی کے بعد ان کی اولاد میں سے، ظاہر آپ کا زمانہ تھا
کوئی مجتہد بنا؟ کوئی نہیں. تو یہی کہتے عالم تو تھے کہ نہیں حضور آگا کوئی کا بیٹا ہے. تو معلوم یہ ہوا عالم تو تھے لیکن نام پیدا کرنا مشکل ہے. یہ یاد رکھے بڑا مشکل ہے بیوی کا بیٹا ہے. لیکن اگر باپ عالم ہے اور بیٹا مجتہد ہے تو سب کہے گی کہ حضور یہ فلاں کا بیٹا ہے اور باپ کہے گا یہ میرا بیٹا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسے ماحول اور معاشرے میں نام پیدا کرنا کہ جہاں سب ہی سردار ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ پیغمبر کون ہے؟ سید المرسلین. سید المرسلین. اور امیر المومنین کون ہے؟ سید العرب. اور اس کے بعد حسن کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ. اور فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ نساء العالمین. اب جہاں سبھی سردار ہو ان میں ایک بیٹے کو نام پیدا کرنا. ارے ختم نبوت تو پیغمبر نے لے لی, لاپتہ کا لقب تو علی نے لے لیا, سید شباب اہل الجنہ کا لقب تو حسن نے لے لیا, سیدۃ نساء العالمین کی حضور ٹائٹل تو فاطمہ نے لیا. اب حسین کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ میں ایسا سجدہ کروں گا دنیا مجھے سید الشہداء سب بچوں نے ماں کا دودھ پیا ہے 40 دن, بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جناب معصومہ کی بدن مبارک سے جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت جناب سیدہ کی طبیعت ناساز تھی, بیٹے کو دودھ نہیں پلا سکی اور پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ شہزادہ آپ کو ہے, اس کو ماں کا دودھ نہیں ملا. پیغمبر آئے اور اپنی لعاب رسالت جو تھی زبان علی حسین کے منہ میں دے دی. پہلے دن بھی پیا, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی, بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ 3 مہینے تک ماں کا دودھ حسین نے نہیں پیا. ارے لعاب رسالت سے پروان چڑھتے رہے اور اس انداز سے تقویت ملی کہ دودھ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اب حضور علی نے بھی لعاب رسالت چوسے, مطلب اتنے دن دودھ نہیں پیا, رسول کا لعاب نہیں چوسا, ماں کا دودھ پیا ہے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی, لعاب رسالت چوسا لیکن ساتھ ماں کا دودھ پیتے رہے. مگر ایک حسین کی ذات ہے اللہ اکبر کہ جس نے رسالت کے لعاب کے علاوہ کوئی دودھ ہی نہیں پیا. ہاں عصمت و طاہرہ نے دودھ پلایا ہے, مگر جب رسول نے سب کچھ دے دیا ہے تو اتنا ہی دے دیا ہے کہ پیاس کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو اس لیے اب آپ اندازہ فرمائیں جس کو رسول پال رہا ہے اس کو اگر وہ کہہ دے حسین منی وعنا من حسین, آپ خدا را فرمائیے یہ کتنے بد نصیب مسلمان ہیں, یہ کتنے ہم بد نصیب مولوی ہیں کہ جو حقیقت حال کو نہیں سمجھتے. ارے اسی حدیث پر نگاہ کریں تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اگر حسین بیعت کر لیتے یزید کی تو حسین کی بیعت نہیں تھی, یہ رسول کی بیعت تھی. اگر حسین جھک جاتے یزید کے سامنے تو یہ حسین کا جھکنا نہیں تھا, رسول کا جھکنا تھا. دنیا کہتی حضور یہ کیا ہے, کیسی تربیت کی ہے نانا نے. تو لو پر تو آج تک اعتراض ہوتا ہے اور لو پر اعتراض ہوتا ہے, لو آج تک اس اعتراض کو نہ دھو سکے کہ نہیں میرا بیٹا میری آل سے ہے. خدا نے فرمایا تیری آل میں سے نہیں ہے, تو جو خاتم النبیین ہے فرمایا نہیں, یاد رکھو حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یعنی سال پہلی ہجری سے لے کر 60 ہجری تک رسول جو تھے حسین رسول سے ہے, اور 60-61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول اب حسین سے ہو گئے. ایک عجیب واقعہ امام حسین علیہ السلام کا, وہ کیا ہے, ایک شخص آیا نوجوان اور اس نے عرض کی جا رجل الى سید الشہداء علیہ السلام. ایک شخص آیا, یا مولا انا رجل عاص, میں گناہگار ہوں بہت, ولا اصبر عن المعصیت, میں مولا گناہ پر صبر نہیں کر سکتا, میں گناہ کرتا ہوں. فاذنی بموعظۃ, مجھے کوئی ایسی ترتیب
ترتیب بتائیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں. گناہ عجیب چیز ہے. جو چیز منہ سے لگی ہوئی ہو, جس کی عادت پڑ جائے, اس کا چھوٹنا مشکل ہوتا. کیا عجیب چیز ہے. وہ عرض کرنے لگا تو امام علیہ السلام مسکرائے, فرمایا افعل خمسۃ اشیاء واذنب ما شئت. ایسا تو 5 چیزوں پر عمل کر, اس کے بعد جتنا مرضی گناہ کرتا چلا جائے. تو خوش ہو گیا کہ جو چیز چھوٹتی نہیں. کوئی امام ایسی چیز بتلا رہے ہیں, وہ بھی میں کرتا چلا جاؤں گا اور گناہ بھی کرتا چلا جاؤں گا. آج کا زمانہ ایسا ہے نا, انسان کہتا ہے میں نماز بھی پڑھ لوں اور گناہ بھی کر لوں, دونوں طرف سے حصہ لے لوں, صلوات پڑھ لوں. تو بڑا خوش ہو گیا. امام نے جملہ تھا, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا, سب کے لیے, حقیقت میرے لیے اور آپ کے لیے. تو امام نے فرمایا اول ذالک لا تحقل رزق اللہ واذنب ما شئت. اے بندے, تو خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے, پھر گناہ کرتا ہے. کیا حقیقت ہے مولانا صاحب. تو خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے, گناہ کرتا ہے. خاموش ہو گیا. مولا نے فرمایا جواب دو. عرض کرنے کے مولا, دنیا میں کوئی بھی مخلوق ہے وہ خالق ہے, اسی نے یہ پورا یونیورس خلق کیا ہے, سبھی اس کا کھا رہے ہیں. گناہگار, متقی, سب اسی کا کھا رہے ہیں. اس کے رزق کے علاوہ تو کسی سے رزق ملتا ہی نہیں. اب میں کیا کروں؟ فرمایا اس کا رزق کھانا چھوڑ دے, گناہ کر, پھر تجھے اجازت ہے. وہ تجھے پوچھے گا نہیں, اس لیے پوچھتا ہے کہ رزق وہ دے رہا اللہ. پھر دوسری چیز فرمایا الثانی اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت. اس کے ملک سے نکل جا. جو خدا کا ملک ہے, باؤنڈری ہے خدا کی, اتنا ہی ہے, اس کو چھوڑ دے, کسی اور خدا کے ملک میں چلا جا, پھر گناہ کرتا رہے, وہ تجھے نہیں پوچھے گا. اب کرنے لگا مولا, پورا یونیورس اس نے خلق کیا, جہاں بھی جاؤں گا ملک اس کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, ملک اس کا ہے, میں کہیں بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے مولا نے فرمایا پھر تیسری چیز اس پہ عمل کر. اتلو موضعا ان لا یراک اللہ واذنب ما شئت. فرمایا پھر ایسی جگہ تلاش کر لے گناہ کرنے کے لیے کہ جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر. اس کا نام ہے امامت. اللہ اکبر. اس کا نام ہے عظمت. اس نے اس کی میں جہاں بھی جاؤں گا, تنہا بھی ہوں گا, وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے تھے تو خدا نے پوچھا, خدا سے پوچھ لیا اے پروردگار سب سے زیادہ تیرے قریب کون ہے؟ تو فرمایا فی منکسرات القلوب, ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر میں رہتا ہوں, جو مجھے وہاں یاد کرتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اور خدا تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو فرمایا کہ مولا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں چھوٹے گناہ کروں اور وہ نہ دیکھ رہا ہو. جی جی. اور اس لیے قرآن مجید بھی ہے کہ جب حضرت زلیخا حضرت یوسف کی طرف بڑھی تو وہاں ایک بت تھا, اس نے اس پہ کپڑا ڈال دیا. تو یوسف نے پوچھا یہ تم نے کیا؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے, اب چونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اس پر کپڑا ڈالا ہے, مجھے شرمندگی ہوگی اگر میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں. تو حضرت یوسف مسکرائے, فرمایا تمہارا خدا جو بت ہے, نہ ہلتا ہے نہ جھولتا ہے, وہ تجھے دیکھ رہا ہے, تو جو خالق عالم ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا. تو معلومات کا اس لیے فرمایا کہ مولا میں ایسی جگہ بھی نہیں جو چھپ سکتا. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پھر شخص اور رابع چوتھی چیز یہ کر اذا جاء الملک الموت لیقبض روحک فادفع عن نفسک واذنب ما شئت. پھر ایسا کر جب ملک الموت
خیر جناب جو کرتے رہو، میں جب تمہیں موت ہی نہیں ہے تو بات ختم نہیں. انہیں سے مولا بڑے بڑے لوگ جب وہ آتا ہے پوچھتا بھی نہیں، لڑ جاتے ہیں، تو میں کس بات کی مولی ہوں کہ وہ مجھے نہیں لے سکے گا. پھر مولا نے فرمایا پھر یہ کر لے، چلو سب چیزیں ہو گئی، وہ نہیں کر سکتا. اذا ادخل مالک فی النار فادفع وازن ماشے، جب وہ مالک مجھے جہنم میں ڈالے گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس کے سامنے کہے کہ میں جہنم میں نہیں جاتا. تو نے کہا مولا یہ بھی مشکل ہے. فرمایا رزق کو اس کا کھاتا ہے، اس کی زمین میں رہتا ہے، اس کے ملک میں رہتا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتا، موت آپ سے ٹال نہیں سکتی، پھر تو گناہ کر کے لیے کرتا ہے. صلوات اللہ. امام کے عجیب عجیب باتیں ہیں. ایک بات اور آگے سنا مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے دیت دینی تھی. دیت ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ ہو، قتل ہو چکا ہے، یہ ہے وہ ہے کسی چیز کی، تو مولا کی دیت دینی تھی. بھئی میں عرض کروں پڑھنا کتنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ مولانا زیادہ پڑھ رہے ہیں. اب اگر اس نے دیت دینی تھی مولا کی خدمت میں کرنے لگا، مولا میں مقروض ہوں، ایگریمنٹ ہے میرا اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو میرا کچھ کر ہے وہ چاہتا آپ میرا ادا کریں، کیونکہ آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی. تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دروازے کے علاوہ میری یہ کوئی مشکل حل نہیں کرے گا. امام کی آج میں حدیث پڑھ رہا تھا، جب میں چلا گھر سے تو مجھے یہ واقعہ بھی ذہن میں آیا، اور یہ حدیث بھی مولا حسین کا فرما. تو مولا سے کسی نے ان عجبت فرمایا، ان الناس عجبت، کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو مولا نے جواب دیا سخی سب سے بڑا وہ ہے کہ جس کو اس پر توقع نہ ہو کچھ دینے کی، اس کو بھی عطا کر رہا. تو میرے آنسو آ گئے. بولا یہ آل محمد کے عجیب فرمان ہے کہ جو ہم سنتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں. فرمایا سب سے بڑا سخی وہ دشمن بھی آئے تو اس کو عطا کر رہا. تو اس کے بعد اس نے عرض کی، تو مولا نے فرمایا پھر میں ایک کوشچن کرتا ہوں، اس کا جواب دے تو میں آپ کی مشکل حل کر دیتا ہوں. کیونکہ میرے نانا کا فرمان کہ المعرفت بقدر المعروف، کہ جس آدمی کے ساتھ احسان کرو اس کی شان کے مطابق اس پر احسان کرو، جتنی اس کی معرفت ہو، جتنی اس کی قدر و منزلت ہو. مثلا یہ ہے کہ ایک عام آدمی مانگنے کے لیے آئے، آپ اس کو اس انداز سے دیں گے. ایک خاص آدمی آیا ہے، اس کو اس انداز سے دیں گے. ایک مجتہد آ گیا ہے، اس کو حالانکہ ہاتھ پھیرانا بری بات ہے. اور جہاں ایک آپ کی مثال بھی پیش کر دوں، سلوات بھیجے اکبر بادشاہ کے پاس ایک شخص آتا تھا ڈیلی کچھ مانگنے کے لیے. جب مانگنے کے لیے آتا تھا تو اسے دیتا تھا. ایک دن حضور وہ آیا، اکبر بادشاہ مانگ رہا تھا، نماز سے اس نے ہاتھ اٹھا، مانگنے والا بھی دیکھ رہا، وہ واپس پلٹ پڑا. اکبر نے کہا بھی آج وہ آیا تھا چلا گیا، کیا بات ان کو گستاخی؟ اس نے آدمی بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ. وہ آیا کہ بھی آج تم نے کیوں نہیں ہم سے کچھ لیا، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انہیں کہا آج بات پتہ چل گئی. کیا پتہ چلی؟ کہ تو کچھ مانگ رہا تھا کسی سے، تو جس سے تو مانگ رہا ہے اگر وہ تجھے کنگ بنا سکے، میں بھی آج اسی سے جا کے مانگوں گا. بات ضرور یہ کہ انسان شریف سے مانگے، برے انسان سے نہ مانگے. ایک سلوات پڑھ دو. سوال آپ بھی سن لے اور اس سوال کو ذہن میں رکھیں. ائمہ کے جو فرامین ہیں وہ اصلاح کے لیے ہیں. وہ جس طرح قرآن قیامت تک اصلاح کے لیے، اس طرح آل محمد کے فرامین بھی قیامت تک اصلاح نفس کے لیے. اب حضور مولا نے سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا الایمان باللہ،
سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ حضور یہی مومن کی صفت ہے. اللہ کو جو بلیو کرتا ہے وہی مومن ہے. جو اللہ کو بلیو نہیں کرتا وہ مومن کیسے ہوتا ہے؟ فرسٹ اللہ. اس کے بعد مولا نے فرمایا فمن نجات مع المصیبہ. مجھے بات بھول رہا. امام نے فرمایا اگر ایک جواب آپ کا صحیح ہوگا تو 1/3 جو ہے آپ کو دوں گا، اور اگر 2 جواب صحیح ہوئے کوشچن آنسر تو 2/3 دوں گا، اور اگر تینوں صحیح ہوئے تو پھر سارا دوں گا. بات یہ ہے کہ آپ کوشچن کریں میں کون ہوں آپ کے کوشچن کا جواب دینے والا. ہاں اگر مجھے آتے ہوئے جواب دوں گا، نہ آتے تو آپ سے پوچھوں گا. آپ تو مشکل کشا ہیں اولاد رسول. تو مولا نے پہلا سوال الاعمال افضل الاعمال، فرمایا الایمان باللہ. دوسرا فرمایا فمن نجات مع المصیبہ، کہ جب انسان مصیبت میں پھنس جائے کون نجات دیتا ہے، کون ہاتھ پکڑتا ہے؟ اس نے کہا الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا. عجیب بات، عجیب بات، عجیب فکر ہے. اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق ہے، ایک شخص آیا وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. جب خدا کو نہیں مانتا تھا تو امام نے کہا کہ میں خدا، امام سے کہا میں خدا کو نہیں مانتا تھا. امام نے فرمایا بات سن کہ تو نے کبھی بوٹ میں سفر کیا ہے؟ کہاں کیا ہے. فرمایا کیا وہ ہچکولے کھاتی ہے؟ کہا کہ کھاتی. کیا تجھے موت کا خطرہ ہوتا ہے؟ کہا کہ ہوتا ہے. کیا کبھی تمہارے مائنڈ اور دل میں کوئی چیز آئی ہے یار کوئی مجھے بچا لے گا؟ کہا کہ آتی ہے. فرمایا کہ تمہارے مائنڈ میں آتی ہے کوئی پاور بچا لے گی، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کا نام خدا ہے. تو حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو مصیبت کے وقت بچاتا ہے؟ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا کون ہے جو تم مشکل میں پھنس جاتے ہو تو تمہاری مشکل کو ٹالتا ہے؟ نعرہ تکبیر، فرمایا مرد اور عورت کی زینت بیوٹی کیا چیز ہے؟ اب حضور ہم تو کہیں گے اچھا لباس، عورتیں کہیں گے زیادہ زیور، زیادہ اس قسم کے آج کل زیادہ شیمپو سے نہائیں، زیادہ حضور جو کریم لگا یہ کرے ہو. یہی ہے زینت آج کل. اچھی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، سب چیزیں ہوں. نہیں، فرمایا فما یزین الرجل، ایک آدمی کے لیے، مرد اور عورت کے لیے سب سے بیوٹیفل چیز کیا ہے؟ اب یہ ایگزام ہو رہا. فرمایا پہلا جواب بھی تمہارا صحیح تھا، دوسرا بھی صحیح، اب تیسرا بتاؤ تو ساری رقم ادا کر دوں گا. اس نے عرض کی مولا العلم مع الحلم، کہ ایسا نالج ہو جس کے ساتھ علم ہو، بیلنس ہو، مائنڈلیس ہو. حضور اس پر غور کریں. یہ دنیا میں جو فساد ہے علم ہے، نالج ہے، فساد ختم نہیں ہو رہا اس لیے کہ بیلنس نہیں ہے، مائنڈلیس نہیں ہے، علم نہیں ہے. وہی گھر تباہ ہو رہے ہیں، وہی سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو. جس گھر میں نالج ہونے کے باوجود، حضور آپ فرمائیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اس میں میں شامل ایسی بات یہی بات رہا ہے کہ حضور آپ کے پاس مکان ہو، گاڑی ہو، بہترین لباس ہو، بہترین فوڈ کھا رہے ہو، دنیا کی ہر نعمت آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، اور ان کے پاس گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، یعنی کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہیں. اس کے باوجود جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا یا بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے.
جس گھر میں علم کے معنی ہے جاننا، جاننے کے ساتھ علم ہو. علم کیا چیز ہے؟ علم بیلنس ہے. کس کو؟ جو اینگر کو کنٹرول کرتا ہے. علم اینگر غصے کو کنٹرول کرتا ہے. علم جیلسی کو کنٹرول کرتا ہے. علم ہیپوکریسی کو کنٹرول کرتا ہے. علم تکبر کو کنٹرول کرتا ہے. یہ سب چیزیں علم میں ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ مولانا نے فرمایا آدمی کے لیے زینت کیا ہے، بیوٹی کیا ہے؟ مال نہیں کہا، دولت نہیں کہا، حضور اس کے پاور نہیں کی. فرمایا ایسا نالج جس میں علم ہو. علم ہو تو حضور سب چیز آپ جواب تو تمہارے فل ہو گئے. اب آپ مستحق ہیں، میں آپ کی مشکل کشائی کروں گا. مگر اگر یہ تینوں چیزیں بندے کے پاس نہ ہوں، نہ علم، نہ خدا پر بھروسہ، نہ ایمان باللہ، تو پھر کیا ہو؟ تو اس نے عرض کی مولا پھر المال و مال مروہ، پھر خدا اس بندے کو دولت دے، ویلتھ دے، اور ایسی ویلتھ جس میں وہ سخاوت کر رہا ہو، جنرسٹی کر رہا ہو، سخی ہو. سخی حضور سخی اس لیے، سخی کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ ایک عابد وکیل سے ایک سخی غیر عابد جو نماز نہیں پڑھتا وہ افضل ہے. اس لیے کہ عابد کی نماز اپنے لیے ہے، سخی دوسرے کو بچاتا ہے. اس لیے پرانے زمانے میں دو شخص ہوئے ہیں، پیغمبر نے ان کی تعریف کی ہے. ایک عاطف دائی، ایک انوشیروان عادل. عدالت خدا کو پسند ہے، سخاوت خدا کو پسند ہے. اور پھر حضور سخی کے بھی کئی درجے ہیں، بخل کے بھی کئی درجے ہیں. سخاوت کی ضد بخل ہے، بخیل، کنجوس. ہمارے زبان میں کنجوس کہتے ہیں، عربی میں اس کو بخیل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے لعین، ایک ہوتا ہے سخی، اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے کریم. یہ چار چیزیں کیٹیگریز ہیں. اب حضور بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا. لعین وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی دیتا ہے. کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا، اپنے نفس سے دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. اور یہ ہے وہ آل محمد کا طریقہ. وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب دورہ خوش ہو کے بھی بڑا جواب تو نہیں دیا. بچنے کے لیے ایک سخاوت ہی ہے نا. نہ ایمان ہو، نہ اللہ پر بھروسہ ہو، نہ علم ہو بندے کے پاس، تو پھر یہی ہو کہ پروردگار اتنا مال دے، میں سخاوت کرتا رہوں تاکہ لوگ میرا سلام تو کریں. اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا اور اگر یہ چیز بھی نہ ہو، دولت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہو؟ تو اس نے عرض کی مولا پھر الفقر مع الصبر. ایسا فقر ہو، ایسی غربت ہو جس غربت میں پھر صبر ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہا. اس لیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑی مشکل بات ہے، اور جو کریم ہوتا ہے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس لیے ایک واقعہ سنا دوں کہ یہ آپ کے جو تھے بنی عباس، ان کا جو آخری بادشاہ تھا، جب اس کو مار دیا گیا تو اس کے بیٹا، ظاہر ہے کوئی لک آفر کرنے والا نہیں، جب کوئی لک آفر کرنے والا نہیں تھا تو لوگ اس کی تلاش میں تھے. ایک دن وہ گیا حمام میں نہانے کے لیے، تو کسی نے اسے دیکھ لیا، یہ فلاں بادشاہ کا بیٹا، اور اسے گھر لے گیا، کھلایا پلایا. اس کے بعد ایک ڈائمنڈ نکالا اس نے. جب ڈائمنڈ نکال کے لے آیا اور کہا کہ یہ ڈائمنڈ ہے، یہ تو رکھ لے، تو بادشاہ کا بیٹا ہے اور آج تک تو برا وقت آیا ہے، اس کو بیچ کے تو خرچ کر. اور یہ وہ ڈائمنڈ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا اس دن تیرے باپ نے مجھے گفٹ دیا تھا، میں نے جا کے مبارکباد دی تھی. اس نے کہا کہ اگر یہ چیز ہے تو میں نہیں لیتا، میں بھوکا مر جاؤں گا. ایسی چیز اس تجھ سے نہیں لیتا کہ جس کو میرا باپ اور ہم عطا کرتے رہے ہیں.
تو مانگنا مشکل ہے حضور. اس لیے برادران ایمان کوشش کرنی چاہیے ایک مومن کے لیے کہ وہ اتنی محنت کرے اس کے پاس علم بھی ہو, اس کے پاس اللہ پر بھروسہ بھی ہو, اس کے پاس ایمان بھی ہو, اس کے پاس دولت بھی اتنی ہو, اور اگر برا وقت آ گیا ہے تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کیسے رہ رہا ہے. اس لیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خضر کی ملاقات ہوئی. امیر المومنین نے فرمایا مولا خضر سے کہ آپ کی کچھ فرمائیں. فرمایا کہ آج میں نے ایسا آدمی دیکھا ہے جو کروڑوں پتی تھا, اربوں پتی تھا, اور ایک اس کے سامنے غریب آ گیا تو غریب کو ہاتھ اس طرح ملا رہا تھا کہ اس میں تکبر نہیں تھا. مولا نے فرمایا بہت اچھی بات کی, یا خضر پیغمبر یا خضر نبی, کچھ نبی مانتے ہیں کچھ اولیاء اللہ سے مانتے ہیں. اور پھر انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ بات سنائیں. فرمایا آج میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالکل غریب تھا, بالکل پھٹا پرانا لباس تھا, اربوں پتی آدمی اس کے سامنے آ گیا, وہ اس کو بھی ایسے ہی ہاتھ ملا رہا تھا جیسے اپنے آپ کو وہ اربوں پتی سے ہٹ کر رہا ہے. تو معلوم جو برادران ایمان یہ ہے آل محمد کی نصیحت. شیعہ کہاں کھڑا ہے, شیعہ کہاں کھڑا ہے دوستو؟ ممبر پر یہ چیزیں آنی چاہیے. میں معافی چاہتے پہلی مجلس سے آپ کہیں گے کون سا بندہ آ گیا. شیعہ کہاں کھڑا ہے؟ شیعہ اتنا پست ہو رہا ہے, آپ کہیں گے ہم نے جلوس نکال لیا, ماتم کر لیا. حضور کی کامیابی نہیں آئے, یہ تو آپ کا حق ہے. آپ اپنا ماتم کرتے ہیں اپنی باڑی پر, دوسرا کون ہے روکنے والا؟ وہ پرانے زمانے میں انڈیا میں کیس چلا تھا, کسی نے ماتم کا جلوس نکالا, ماتم کیا, وہ زمانہ تھا وہ برٹش امپائر کا, تو انہوں نے جا کر کیس دائر کر دیا کہ حضور یہ ماتم کرتے ہیں, پیٹتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں آ گئی, سنت بھی شیعہ بھی. اب اس کے بعد جج نے کہا فوراً اس پر کہ حضور آپ کیوں پیٹتے ہیں اسے؟ حضور ہم نے کب اسے پیٹا, ہم اپنے آپ کو پیٹتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنا آپ ماتم کرتے ہیں, اس کو تو نہیں پیٹا, اس نے غلط کیس دائر کیا. تو اس جج نے کہا بڑے بے وقوف ہو جو اپنے آپ کو مارتا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ ماتم ہم کرتے ہیں, روتے ہم ہیں, نیاز ہم دیتے ہیں, جلوس ہم نے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ہمارا حق ہے. حضور ماتم کر لینا, مجلس کر لینا, امام باڑا بنا لینا, نماز نہیں میں نے نماز پڑھی ہے, حج کیا ہے, حضور یہ کوئی کرامات نہیں, یہ تو واجب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے, حکم دینا واجب ہے, زکات دینا واجب ہے. حضور دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایمان باللہ یہاں کھڑا ہو, اللہ پر بھروسہ ہو, اس کے بعد حضور کیا ہو, علم ہو, علم, دنیا علم کی ہے. سیو کہاں جا رہے ہو, یہ ممبر آپ کو کیا دے رہا ہے, یہ ذاکرین اور مولوی کیا دے رہے ہیں, فضائل اور یہ چیزیں سنا کر ائمہ کی وہ حدیث سنا. کل حضور بچے صاحب علم ہو, اعلیٰ جاب پر جائیں تبھی پیسہ آتا ہے. آج زمانے میں بزنس بھی حضور ایسے نہیں ہو سکتا, آج تو بزنس بھی کمپیوٹر پہ ہو رہا ہے. جسے کمپیوٹر ہمیں آج کل حضور کی حالت ہے, ہم ٹیلی فون نہیں آن کر سکتے. پرانا زمانہ گیا, اس لیے نوجوانوں کو آگے لاؤ. میں جہاں جاتا ہوں حضور مجھے افسوس ہوتا ہے, ہمارے نوجوان بچے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ مسجد میں آتے ہیں نہ نماز میں آتے ہیں. ایک 10 محرم میں جمع ہو گئے, نہ ان کے پاس نالج ہے نہ ان کے پاس جاب ہے. حضور یہ کیا شیعت ہے؟ شیعت تو وہ ہے ہم ہر فیلڈ میں سب سے اعلیٰ نظر آئے. جب اعلیٰ نظر آئے تو دنیا میں یہ ہے حسین کے ماننے والے. صلوات بس دوستو میرا گھنٹہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ایک ہی بات کہتے ہوئے اس کے بعد ذکر مصائب پر آ رہا ہوں. خدا را بتلائیے کہ رسول کے زانوں پر 2 شہزادے بیٹھے ہیں. یہ بہار الانوار سے میں عرض کر رہا ہوں, 2 شہزادے ہیں. ایک کا نام حسین ہے, ایک کا نام ابراہیم ہے. حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بیٹھے. حسین علیہ السلام کون ہے؟ وہ فاطمہ کے لال ہے, وہ علی کے لال ہے, وہ محمد کے نواسے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹھے ہیں, یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے صاحبزادے ہیں, پیغمبر خدا
ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے. پیغمبر نے جب ہجرت کی ہے تو آپ نے اگر حج پر گئے تو مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اس کے ساتھ پیغمبر نے ماریہ قبطیہ کا گھر بنا کے دیا ہوا تھا حضور. اور پیغمبر کے 3 صاحبزادے ہوئے ہیں. ایک کا نام عبداللہ قاسم تھا اور ایک کا نام طاہر تھا. وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے تھے اور پھر دوسری کسی ازواج سے اولاد نہیں ہوئی, جناب ماریہ قبطیہ سے ہوئی. اب حضور دونوں شہزادے بیٹھے ہیں, ایک حسین بیٹھے ہیں اور حسین دائیں دانوں پر بیٹھے ہیں, رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہیں عائشہ, اور ابراہیم علیہ السلام لیفٹ سائڈ پر بیٹھے ہیں. مولا یہ کیا تقابل ہے؟ اولاد عزیز ہوتی ہے, آپ اپنے بیٹے کو ادھر بٹھاتے, حسین کو ادھر بٹھاتے, مگر حضور یہ ہسٹری کی باتیں ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. حضور کیوں بٹھلایا؟ یاد رکھو کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو حکم کیا ہے کہ رائٹ سائڈ کی جو حضور صف ہے اس کی طرف پہلے کھڑے ہوں, اور اس کا ڈبل ثواب ہے. جو وہاں 1 رکعت پڑھتا ہے پیش نماز کے ساتھ اس کو ڈبل رکعت کا ثواب ملتا ہے. نماز وہی ہے, سیم ہے, پیش نماز وہی ہے. جو لیفٹ سائڈ کی طرف کھڑا ہوتا ہے اس کو سنگل ثواب ملتا ہے. تو اس لیے دائیں رائٹ سائڈ کا بھی کوئی حضور معیار ہے. حسین کو ادھر بٹھلایا, شہزادی کو ادھر بٹھلایا. جبریل امی آئے اور اتنا کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, خداوند کریم کے ارشاد فرما رہا ہے ان دونوں محبوب شہزادوں میں سے ایک کو انتخاب کر لو, سلیکٹ کر لو, یا ابراہیم کو حسین پر قربان کر دو یا حسین کو ابراہیم پر قربان کر دو. اب پیغمبر خدا دیکھنے لگے اللہ کے رسول اور نبی ہے, سوچا اور سوچنے کے بعد حضور کا ابراہیم کے لیے بھی پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم و منی وہانا من ابراہیم, میں ابراہیم سے ہوں, ابراہیم مجھ سے کہہ سکتے تھے یا نہیں. اولاد عظیم ہے, پیغمبر کا بیٹا ہے, معصوم ہے, معصوم ہے, مگر حسین کے لیے کہا, ابراہیم کے لیے نہیں کہا. اس کا ریزن کیا ہے کہ رسول نگاہ رسالت سے دیکھ رہے تھے یہ بانی لا الہ بننے والا ہے, اس سے دین کی بقا ہے اور یہ وفات پا جائے گا. اللہ اکبر. آواز قدرت نے پوچھا, آج کی پروردگار میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں. تیسرے دن حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی اور برادران ایمان رسول نے حسین کو بچا لیا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول آپ نے حسین کو کیوں بچایا؟ حسین نے اس لیے بچایا جب یہ شہزادہ پیدا ہوا تھا جبریل امی کھا کے کربلا لے کر آئے تھے اور کہہ رہے تھے آپ کا بیٹا دین کی خاطر یہ کربلا میں شہید ہو جائے گا. تو رسول کی نگاہ میں وہ دین تھا, بیٹا نہیں تھا. دین پر قربانی دینے والا حسین ہوگا. حضور یہ وہ قربانی ہے, میرے مولا شہید ہو گئے, میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں. لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچتا ہے, کوفہ کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کہاں؟ شام پہنچتا ہے. حضور شام وقت گزارنے کے بعد آج شام رات ڈھلنے والی ہے اور صبح ہونے والی ہے. یزید نے ایک پیغام بھیجا اور یزید یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اے دروغہ دربار, اے دروغہ زندان, جاؤ ذرا زین العابدین کو میرے پاس بلا کر لاؤ. زین العابدین علیہ السلام اٹھتے ہیں, کڑیوں کو سنبھالتے ہیں دوستو, اور پھوپھی نے دیکھ لیا, اے میرے بیٹے آج کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی ہمیں یزید نے بلایا ہے. اے بیٹے میں اکیلے نہیں جانے دوں گی. اے بہن میں کلثوم, اے رباب, تمام بیویاں زین العابدین کے ساتھ جاتی ہیں, ممکن ہے یزید ملعون شہید نہ کر دے. امام زین العابدین نے عرض کیا, پھوپھی اما میں علم امامت سے دیکھ رہا ہوں, آج یزید کسی اور مقصد کے لیے بلا رہا ہے. بس دوستو امام علیہ السلام یزید کے پاس پہنچے, ملعون نے اٹھ کر تعظیم کی اور کہا زین العابدین آج میرے تخت پہ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. امام نے فرمایا یزید ملعون, جس تخت پر میرے باپ کا سر پڑا رہا ہو اور تم گستاخی کرتا رہا ہو, میں اس تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ آج تم نے مجھے کیوں بلایا ہے, کیوں بلایا
نے دیکھا